مسیح خداوند کے عظیم جلالی اور ببرکت نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ آپ کا ہوسٹ پاسٹر ٹیموتھی جوزف آج کا سوال پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج اس پروگرام کا پہلا دن ہے اور میں خدا اقدس کی ذات الہی کا شکر گزار ہوں کہ اس نے اپنے روح کی رہنمائی سے یہ ممکن کیا کہ ہم اس پروگرام کا آغاز کر سکیں۔ اس پروگرام کا جو مقصد ہے وہ روزمرہ کی زندگی، ایمان، بائبل مقدس اور روحانی دنیا سے جڑے ایسے سوالات کا جواب دینا ہے جن سے مسیحی قوم اپنے ایمان میں ترقی کر سکتی ہے۔ اس پروگرام میں ہم صرف سکھائیں گے ہی نہیں بلکہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم بائبل کی حقیقت اور بائبل کی سچائی کو منظر عام پر لے کر آئیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس پروگرام کے اندر تمام سوالات کا جواب بائبل مقدس کے تناظر میں دیکھیں اور تمام سوالات کو ہم علم الہیات کی روشنی سے دیکھ سکیں۔ ہمارا مقصد ہوگا کہ ہم ہر سوال کو مناسب اور آسان طریقے سے آپ کو بتا سکیں تاکہ آپ اپنے ایمان میں ترقی کر سکیں۔ ابھی تک جو سوالات ہمیں فیس بک اور یوٹیوب چینل کے وسیلہ سے موصول ہوئے ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں۔ ہمیں پہلا سوال جو ملا ہے وہ ہے، قوم بنی اسرائیل کو ملک مصر سے نکلتے وقت خدا نے فرعون کا دل کیوں سخت کیا؟ دوسرا سوال ہمیں یہ ملا ہے، کیا ہم تثلیث کو بائبل مقدس میں ثابت کر سکتے ہیں کیونکہ لفظ تثلیث جو ہے اس کا بائبل میں ذکر نہیں ہے۔ تیسرا سوال ہے، پالوس رسول خداوند یسوع مسیح کو چٹان سے تشبیہ کیوں دیتا ہے؟ اس کے بعد ایک سوال ہمیں یہ ملا ہے، ساؤل بادشاہ نے ایک جادوگر عورت کے وسیلہ سے سیموئیل نبی کی روح کو اوپر بلایا تو کیا ابلیس ایمانداروں کی روحوں پر اختیار رکھتا ہے؟ ایک سوال ہمیں یہ بھی ملا ہے کہ کیا بدروحیں خدا کی تخلیق ہیں یا ابلیس کی تخلیق ہیں؟ پھر ہمیں ایک سوال یہ ملا ہے کہ سارا کی لونڈی ہاجرہ کہ ابراہیم سے شادی ہونا یہ خدا کی مرضی میں تھا یا اس میں انسانی سوچ شامل تھی؟ ایک سوال ہمیں یہ ملا ہے، پیدائش کی کتاب کے 6 باب کے اندر خدا کے بیٹے کون ہیں؟ پھر ہمیں یہ بھی ایک سوال ملا ہے، مکاشفہ کی کتاب کے مطابق خدا کی 7 روحیں کون سی ہیں یا کیا ہیں، ان کا کیا مطلب ہے؟ ایک سوال یہ ملا ہے کہ مسیحی زندگی کے اندر یا مسیحت میں دوسری شادی کرنا جائز ہے یا نہیں؟ پھر ایک سوال ہمیں یہ ملا ہے کہ مسیحت میں شراب پینا جائز ہے یا نہیں؟ ایک سوال اور یہ ہمیں ملا ہے، مکاشفہ کی کتاب کے مطابق 2 گواہ کون ہیں؟ تو ایسے بہت سے اور سوالات ہمیں موصول ہوئے ہیں اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم آنے والے دنوں، مہینوں، سالوں کے اندر ان تمام سوالات کے جواب خدا کی روح کی رہنمائی سے آپ کو دے سکیں۔ اسٹے ٹیون، آپ ہمارے یوٹیوب اور فیس بک چینل کے اوپر جڑے رہیں اور اپنے سوالات پوسٹ کرتے رہیں اور آپ کے تمام سوالات کے جوابات ہم آپ کو فیس بک اور یوٹیوب کے وسیلہ سے دیں گے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ تو آج کا پہلا سوال یہ ہے، کیا تثلیث کو بائبل مقدس میں سے ثابت کیا جا سکتا ہے کیونکہ لفظ تثلیث بائبل مقدس میں موجود نہیں ہے؟ تو لفظ تثلیث جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کو انگلش میں ہم ٹرینٹی کہتے ہیں اور یہ یونانی زبان کے لفظ ٹرائنائٹس سے لیا گیا ہے جس کے معنی ہے 3 کا ایک ہونا۔ یہ اصطلاح، یہ ٹرم جو ہے یہ ترتولین نامی ایک افریقی مسیحی مفکر تھا جس نے متعارف کروائی اور اس نے یہ اصطلاح جب متعارف کروائی اس کا مقصد یہ تھا کہ مسیحت کے اندر ایک خدا 3 اشکال کے اندر نسل انسانی کے اوپر ظاہر ہوا ہے۔ اور اگر ہم کلام مقدس میں سے تثلیث کو دیکھیں تو گو تثلیث کا لفظ کلام مقدس میں استعمال نہیں ہوا تو بھی ہمیں پیدائش سے مکاشفہ تک جگہ جگہ پر تثلیث کا تصور جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ اگر آپ میرے ساتھ
مل کے پیدائش کتاب جو کہ کلام مقدس کی پہلی کتاب ہے اس کو دیکھیں تو پیدائش کتاب اس کا پہلا باب پہلی آیت میں لکھا ہے خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا. یہاں پر خدا یعنی تثلیث کا پہلا اقنوم جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے. آگے لکھا ہے اور زمین ویران اور سنسان تھی اور گراؤ کے اوپر اندھیرا تھا اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی. تو خدا کی روح تثلیث کا دوسرا اقنوم ہمیں یہاں پر نظر آتا ہے. اور تیسری آیت میں لکھا اور خدا نے کہا کہ روشنی ہو جا اور روشنی ہوگی. اب یہاں پر جو خدا نے کہا یہ خدا کا کلمہ یعنی یسوع مسیح تھا جس کے وسیلہ سے روشنی ہوئی, جس کے وسیلہ سے تخلیق ہوئی, جس کے وسیلہ سے ساری کریشن تھی جس کو کریٹ کیا گیا. تو ہمیں پیدائش کتاب یعنی کلام مقدس کی سب سے پہلی کتاب کی پہلی 3 آیات کے اندر تثلیث کا تصور ملتا ہے, جہاں پہ ہمیں خدا باپ نظر آتے ہیں, جہاں پر ہمیں خدا کی روح نظر آتی ہے اور جہاں پر ہمیں خدا کا کلمہ یسوع مسیح نظر آتے ہیں. اس کے بعد اگر ہم نئے عہد نامہ کے اندر آئیں تو نئے عہد نامہ میں جب ہم خداوند یسوع مسیح کا بپتسمہ دیکھتے ہیں تو آپ سب اس واقعے سے واقف ہے کہ خداوند یسوع مسیح جب بپتسمہ لے کر اوپر آئے تو لکھا ہے کہ آسمان ان کے لیے کھل گیا اور اور اس نے خدا کے روح کو کبوتر کی مانند اترتے اور اپنے اوپر آتے دیکھا. میں یہ متی کی انجیل اس کا 3 باب اور اس کی 16ویں آیت سے پڑھ رہا ہوں, جہاں پر خداوند یسوع مسیح بپتسمے کے لیے کھڑے ہیں, وہ موجود ہیں اور روح القدس کبوتر کی شکل میں آتا ہے. اور 17ویں آیت میں لکھا اور دیکھو آسمان سے آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں. تو یہاں پر ہمیں خداوند یسوع مسیح نظر آتے ہیں, روح القدس نظر آتا ہے اور آسمان سے آواز یعنی خدا باپ کی آتی ہے. تو یہاں پر ہمیں تثلیث جو ہے وہ مکمل ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. اس کے بعد اگر ہم متی کی انجیل اس کا آخری باب جو کہ 28 باب ہے اس کی ہم آخری آیات دیکھیں تو خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں سے بات چیت کرتے ہوئے انہیں کہتے ہیں 28 باب کی 16ویں آیت میں لکھا ہے اور 11 شاگرد گلیل کے اس پہاڑ پر گئے جو یسوع نے ان کے لیے مقرر کیا تھا اور انہوں نے اسے دیکھ کر سجدہ کیا مگر بعض نے شک کیا. یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے, پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو. تو یہاں پر مسیح خداوند نے اپنی زمینی خدمت کے اختتام پر اس سے پہلے کہ وہ آسمان پر اٹھائے جاتے, جب انہوں نے اپنے شاگردوں کو خدمت کے لیے مقرر کیا تو انہوں نے تثلیث کو متعارف کروایا اور انہوں نے بولا کہ جب تم قوموں کو شاگرد بناؤ تو ان کو باپ, بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو. اس طرح سے ہم اور بہت سے حوالہ جات دیکھ سکتے ہیں جہاں پر ہمیں تثلیث کا کلیئر تصور جو ہے وہ نظر آتا ہے. اور یہاں پر اگر ہم نئے عہد نامہ کے اندر پالوس رسول کے خطوط دیکھیں تو پالوس رسول کے جو خطوط ہیں ان میں وہ ہر خطوط کے اندر جو ہے وہ تثلیث کا ذکر کرتا ہے, آغاز میں بھی اور آخر میں بھی وہ تثلیث کو متعارف کرواتا ہے. تو اس لیے لفظ تثلیث جو ہے وہ بائبل مقدس میں نہیں لکھا گیا, مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ تثلیث کا وجود نہیں. کلام مقدس کلیئر طور پر بتاتی ہے کہ تثلیث کا وجود ہے اور مسیحیت کے اندر ایک خدا 3 اشکال میں نسل انسانی پر ظاہر ہوا ہے. میرا ایمان ہے کہ آپ کو اس سوال کا مناسب جواب ملا ہے. خدا ان کو برکت دے. اگلے ہفتے ایک نئے سوال کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. گاڈ بلیس یو آل.